لیکن میں 5 ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ دماغ میں ڈرل کریں، اور جب یہ ہماری ویڈیو میں سے یہ والا کلپ والا پورشن علیحدہ سے چڑھے تو آپ کسی کو کوئی اور لیکچر نہ دکھائیں، صرف یہ دکھا دیں اور اسے کہیں کہ بھئی خود فیصلہ کرو کہ یہ ہم جو رونا رو رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ ہمارا دعویٰ جذباتیت پر مبنی ہے، واقعی علمی دعویٰ ہے۔ تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال، آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے۔ کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن۔ جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے۔ 8 قرآن والا ورژن بھی ہے۔ سر فضائل اعمال اٹھائیں، یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال۔ میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کرواؤں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے۔ 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں، کتنے ہو گئے؟ 60، اور ایک تراویح بھی۔ ہاں جی، ایک 8 دا پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے۔ اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے؟ تو بارہ لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے سر، ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، اور ایک کتابوں کا تعارف ہے۔ سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن کمپلیٹ کیا، مکمل کیا، اس نے قرآن کے فہم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ یہ ان کو کہہ رہے ہیں جن کو عربی آتی تھی، تو آنو دے عربی آندھی بھی کوئی نہیں۔ جن کو عربی آتی ہے ان کو کہا جا رہا ہے 3 دن سے کم میں قرآن مکمل کیا تو فہم اس کا حاصل ہی نہ کیا۔ تو یہ جو 8 قرآن روزانہ کر رہے ہیں یہ کس سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ دوسری مثال سنیں، یہ چونکہ قرآن کے دشمن ہے، بدنیتی کی وجہ سے نہیں، پوری نیک نیتی کے ساتھ، میں کہتا ہوں اس امت میں جس نے بھی اس امت کا جنازہ نکالا پوری نیک نیتی کے ساتھ نکالا ہے، کوئی 2 نمبری نہیں تھی ان کے، پوری نیک نیتی کے ساتھ۔ چونکہ شیطان جب ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیتا ہے تو نیک نیتی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو قرآن سے دور کرنے کے لیے انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ جو ہے نا وہ عربی ٹیکسٹ کے اوپر نا ذرا غور کریں، اس کے اوپر ایمفسائز کریں، اور اس کے لیے پھر انہوں نے کئی ایک ہیلے بہانے گڑے۔ ایک تو موٹا سا جملہ، یہ قرآن دیس ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، یہ تو آپ نے اکثر سنا ہے۔ اچھا جو صحابہ کرام تھے وہ تو قرآن سنتے تھے، ان کے آنسو روا ہوتے تھے، چلے ان کی آپ کو یقین نہیں آتا۔ یہ جو گورے مسلمان ہو رہے ہیں، 2007 میں کلنٹن پاکستان آئے اور انہوں نے کہا کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ۔ وہ قرآن جو ہے وہ تو ڈائریکٹ ہی پڑھ رہے ہیں گورے، انگریزی میں ترجمہ، اور ہم جو پیدائشی مسلمان اردو میں پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے، اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں، فخریہ بتاتے ہیں نا، اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے۔ اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر، یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس، سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ لیکن نہیں، سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے۔ باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی بھی نہیں، سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے۔ قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے، باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی، نصیحت کے لیے آسان ہے۔ لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے
15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہبی ہے. وہبی نہیں, وہبی بولے تو سورہ صاد کی آیت نمبر 29 ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے. دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں, تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے. اچھا جی تو تسی روٹی جڑی ہے ناکرا کھاندے ہو, عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے, تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون. تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, ہم میں سے کوئی ہے مجنون, کلندر یا مجذوب, چلا, پاگل؟ وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے, مولا علی کے قول ہے, امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں, اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, سویا ہوا شخص, اور نابالغ, اور تیسرا جو شخص پاگل ہے, جس کو آپ مجذوب کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, کلندر کہہ لیں. تیسری مثال آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے ہیں, جی ہوتے ادھر ہیں, کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں, کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں, نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی. اور یہ سب جگہ کہاں رہی ہیں, کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے. یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا. اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے. نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں, بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں, جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے, تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے. یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار, کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا, کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے, یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص. اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور کہ ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے, وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا. تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے, تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے, ہم اڑ کے آ جایا کریں گے. اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا, آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی, کہانی ہے سب. بس مثال چوتھی, آپ کو پتہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق. ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں قلق تھا, نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی, وہ میری تلوار کے نیچے آیا, کلمہ پڑھ دیا, پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے, اندروں وہ کافر تھی. ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک بھی ہو, ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے, لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں, جی میں نے دل چیر لیا تھا. اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا, صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا؟ سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. ہوئے ہوئے, اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں. اور آپ ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں, کہتے ہیں
آپ رائیونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں، جی بزرگ دل کا ہاتھ جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا. آخری مثال 5ویں، فقہ حنفی سے متعلق. فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں. جب ان کو دلائل نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے اوپر، چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، خواہ وہ صاحب در مختار ہوں، صاحب رد المختار ہوں. یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی، جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں، اور 1000 سال کا، کیونکہ بیچاروں کو حدیثیں تو نہیں پتہ تھی. حدیث میں تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا. 100 سال میں ایک. امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے، المتوفا 101 ہجری، 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں. اور آخری جو مجدد ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں، درمیان میں ہر فرقے کے اپنے ہیں. یہ دو پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا. کڈی کہانی کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. اب آ جائیں صحیح مسلم میں. سر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے. عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق. اور بالکل ٹھیک ہے سر، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی یہی ہے. یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں، اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ کا مقلد نہیں ہونا، نبی الاسلام کا متبع ہونا ہے. وہ لے نہیں رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے، کہانیاں پڑھ دے رہے ہیں. ہمارا درد تھا، ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں. اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. اصل مقصد تو یہ ہے.